السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا پیغام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو اس وقت موجودہ دور میں عام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما کر اس پیغام کو عام فرمائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ تو جہد آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ملی یا قومی قیادت و سیادت ہو، یا آزادی وطن کے لیے میدان جنگ میں کود پڑنا، کسی تحریک کی قیادت ہو، یا پھر کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد و غمگساری، ہر میدان میں علماء نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں، اور حکومت وقت کے سامنے سینہ سپر ہو کر حق اور سچ بات رکھی ہے۔ بھارت کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 عیسوی میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 عیسوی سے نہیں بلکہ 1799 عیسوی سے اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید نے سرنگا پٹم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جس وقت ان کے خون میں لتڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور انگریز کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی جہاد آزادی کا آغاز ہوا۔ جب انگریز نے 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس فتوے کی پاداش میں ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کر دیے، ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت اور اس کا عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالاکوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلے آزادی وطن کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا، جو دوسرے جہاد آزادی 1857 کا مقدمہ تھا۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر اکائیوں کو جمع کیا اور افراد کو تیار کیا، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ آزادی وطن کے لیے یہ دوسرا جہاد بھی ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا، اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ لیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال بعد 1866 عیسوی میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد
مجاہد بنائیں گے، لیکن یہ تو فقیر اور بوریہ نشین تھے، تو ان لوگوں نے مفت قیام و طعام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اگر یہ مدرسے زندہ ہیں تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہیں، آپ کے گھروں میں اسلام کی روشنی زندہ ہیں اور آپ آزاد ہیں۔ طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے سپوت اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ سرمایہ کون ہے، تو جواب حضرت شیخ الہند ہوگا۔ جو دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن صاحب ہیں، پس طاقت، دبلا پتلا آدمی، شخص کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انگریز گورنر مسٹن کہتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ شیخ الہند آگے چل کر دارالعلوم کے سب سے بڑے استاذ بنے، ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم اور جماعت تیار کر کے باضابطہ تحریک آزادی شروع کی۔ تاریخ میں یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ الہند نے اس تحریک میں رنگ و روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف شیخ الہند خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ شیخ الہند کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کب کا آزاد ہو گیا ہوتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانیاں چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی رومال تحریک کے خطوط پکڑے گئے اور حجاز مقدس ہی سے آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو عام منظرنامہ بدل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت علماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے اور تشدد کو چھوڑ کر عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔ شیخ الہند کی وفات کے بعد ان کے شاگرد خاص رفیق مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوجہد آزادی میں کوئی ایسی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کی بینر تلے مسلک و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر محض ایک ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جائے۔ ملک کا یہی نقشہ تھا کہ 23 نومبر 1919 میں بمقام دہلی خلافت کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہے، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکے۔ چنانچہ اسی وقت فیصلہ لیا اور امرتسر میں ہندوستان کے ممتاز علماء نے جمع ہو کر جمعیت علماء کی بنیاد 1919 عیسوی میں رکھی اور شیخ الہند کے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو عارضی صدر بنایا۔ حضرت شیخ الہند 1920 میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت علماء ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس ہوا، جس میں ان کو جمعیت علماء ہند کا مستقل صدر بنایا گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں خاص طور پر علماء کو جھنجھوڑا اور فرمایا اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اور تمام اجتماعی و انفرادی شعبوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جو لوگ مدرسوں میں سبق پڑھا کر اپنے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی حق کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ اس اجلاس کے 12 روز کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند کے بعد جمعیت علماء ہند نے حالات کے مزاج کو سمجھتے ہوئے فراست ایمانی پر مبنی ایک حکمت عملی اختیار کی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے پھیلتے زہریلے اثرات کو روکنے کے لیے برادران وطن پر مشتمل تنظیم کانگریس سے اتحاد کر کے ملک کی مکمل آزادی کے لیے فرقہ و مذہب کی قید سے آزاد ہو کر لڑائی شروع کی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا اور ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ تحریک کون چلا رہے ہیں۔ انگریز حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالاتر تھا اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جدید علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں اسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی تھے، جو شیخ الہند کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند کی خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو کاٹا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے آزادی کے حوالے سے اپنے
اپنے استاذ کی کڑن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے اور دل کے اندر استعماری قوتوں کے خلاف جو آگ سمائی ہوئی تھی اس کو اور تیز کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینے سپر ہو گئے۔ استاذ محترم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے۔ اپنے استاذ کی فکر کو آگے بڑھانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کارنامہ رہا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل میں گزارے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر 8 دن کے اندر آپ کا ایک دن جیل میں گزرا ہے اور اس کے اندر قید و تنہائی بھی ہوئی ہے، صعوبتیں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کس جیل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تو فرمایا کہ سابرمتی جیل گجرات کے اندر قید بڑی با مشقت تھی۔ ان کی قیادت میں جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی گئی یہ لوگ انڈین نیشنل کانگریس کے بنیادی لوگوں مثلا موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی سے برابر عہد لیتے چلتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس بھی وعدہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کی امام باڑے، مسلمانوں کی قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب سب چیزیں محفوظ رہیں گی اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ ان لوگوں کا تیقن اور دانش مندی دیکھیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی اکثریت ہندو ہے اور آج سے نہیں ہے۔ 800 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اکثریت تو ہندو ہی کی تھی، وہ بدل تو نہیں گئی تھی، لیکن دستور ہندوستان کا سیکولر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب عقل و دانش سے نوازا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا، اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بن گیا۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد قدرتی طور پر یہ مسئلہ اٹھنا تھا کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا ہے تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ چنانچہ ہندوؤں کے قدآور لوگ جو برابر آزادی میں شریک تھے انہوں نے ہی یہ آواز اٹھائی کہ ملک کا دستور سیکولر اسٹیٹ نہ بن کر کے ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ جمعیت کے اکابرین اس رائے کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو ہم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تم نے دستخط کیے ہیں، ہم نے نہیں، اس لیے اس ملک کا دستور سیکولر بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ ناظرین و سامعین، یہ اہم ترین پیغام ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و استاد حدیث اور جمعیت علماء ہند کے صدر امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو عام فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔